فریہ صاحبہ، اہم بیٹھک آج اسلام آباد میں لگنے جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، ایران کے ڈیلیگیشن پہنچ چکا ہے، امریکی وفد کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کتنی امیدیں ہیں ان مذاکرات سے؟ بہت زیادہ امیدیں ہیں، بہت زیادہ سینسٹیوٹی بھی ہے، اور بہت زیادہ آپ کو اسلام آباد میں اس وقت محسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کی ایک بہت زیادہ ہوپ فل قسم کی ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایرانین ڈیلیگیشن کے آنے سے اب آفیشلی انڈر وے جا چکے ہیں معاملات۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ امریکی ڈیلیگیشن اس وقت سفر میں ہے، وہ بھی پہنچ جائیں گے۔ سیکیورٹی بہت زیادہ یہاں پہ انتظام کیا گیا ہے، لیکن ارلیئر آن جس وقت یہ ڈیلیگیشن لینڈ بھی کیا ہے اس وقت ہم باہر ہی تھے، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو ظاہر ہے کہ راستہ بدلنا پڑا، راستہ روکنا بھی پڑا، لیکن ایک بہت پازیٹیوٹی تھی لوگوں کے اندر۔ خوش دلی سے لوگوں نے اپنی قطاریں بنائی، وہاں پہ انتظار کیا، بلکہ جب پتہ چلا کہ ڈیلیگیشن وہاں سے گزرے گا تو بڑی ایکسائٹمنٹ لوگوں کے اندر نظر آئی۔ تو یہ ایک ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ہی کیا پورے ملک کے اندر ایک بہت زیادہ مثبت قسم کے احساسات ہے، بہت زیادہ خوشی بھی ہے کہ پاکستان اس وقت پیس ٹاکس کو ہوسٹ کر رہا ہے، اور ایرانین ڈیلیگیشن کا یہاں آنا ایک بہت بڑا ہم سمجھتے ہیں کہ اس لحاظ سے اچیومنٹ ہے کہ امریکن ڈیلیگیشن کا تو بڑے عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ تیار ہے آنے کے لیے، لیکن ایرانینز کو ٹیبل پر لانا، ان کو بنانا، اس میں بہت ساری محنت ہوئی ہے، بہت کاوش ہوئی ہے۔ تو فارن آفس کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، اسحاق ڈار صاحب ہیں، پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہیں، اس کے علاوہ ان کی ٹیم کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا اس کو اس دن کے قابل بنایا کہ وہ لوگ اب یہاں پر ہیں۔ اب یہاں سے موونگ فارورڈ کیا ہوگا؟ موونگ فارورڈ یہی ہے کہ امریکن ڈیلیگیشن بھی یہاں پر آ جائے گا۔ میڈیا کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اپنے جو کنونشن سینٹر بنایا ہے حکومت نے، وہاں پر ان کو تمام کی تمام سہولیات دی جائیں گی، لیکن معاملات کو بالکل سیکریسی میں اس لیے رکھا جائے گا تاکہ اسپوائلرز کو کسی طریقے کا موقع نہ ملے ان بات چیت کو سبوٹاج کرنے کا۔ پہلے مرحلے پہ ظاہر ہے کہ ثالث بھی موجود ہوں گے، دیگر لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن اصل مرحلہ وہ آئے گا جب یہ مشاورت تقریباً بائی لیٹرل ہو جائے گی، اس میں اصل باتیں ڈسکس ہوں گی۔ سو بہت سارے معاملات ہیں آن ٹیبل، پاکستان کے پوائنٹس بھی ہیں، ایران کے پوائنٹس بھی ہیں، امریکہ کے پوائنٹس بھی ہیں، اور امید یہ کرتے ہیں کہ سب اسی امید کے ساتھ ان ٹاکس میں جا رہے ہیں کہ ایک پازیٹیو آؤٹ کم آئے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیس کا ماحول ہے، جس میں ہم نے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری قوتیں بھرپور طریقے سے سرگرم ہیں کہ یہ پیس لاسٹنگ نہ ہو، واپس جنگ کی طرف چلا جائے، اس سے روکا جائے گا، اور ایک ایسا لائحہ عمل طے ہوگا جس میں آپ مستقل طور پر امن کی طرف جا سکے۔ مین اس میں معاملہ ایک پرماننٹ سیز فائر کا ہے جس میں گارنٹی چاہیے ہوگی، دوسرا سینکشنز کا ہے ایران کا، جس میں بڑی حد تک مجھے لگتا ہے کہ کنسنسس ہو چکا ہے، تیسرا اسٹریٹ آف ہارمز ایک بہت اہم معاملہ ہے، لیکن اس میں بھی جتنے بھی ہم نے ایکسپرٹ سے پوچھا ہے وہ یہ کہتے ہیں فار لانگ ٹرم انٹرنیشنل واٹرز میں ایران کا ہولڈ رکھنا لیگل پیرائے میں نہیں آتا، تو اس کا طریقہ کار آئی ایم شیور ایران کو بھی پتا ہوگا، اور اس سے بات چیت ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ بڑی جلدی ہم نارملسی کی طرف جائیں گے۔ جی فریہ صاحبہ، کئی ایسے نکات بھی ہیں جن پر اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، جس میں یورینیم کی افزودگی ہے، اس کے ساتھ لبنان میں جنگ بندی کے حوالے سے بھی اختلافات سامنے آئے ہیں۔ ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے، کچھ ایسے مطالبات ہیں جن پر دی اینڈ کی سچویشن ہو، ڈیڈ لاک کی سچویشن کا خدشہ کا سامنا کرنا پڑے؟ دیکھیے، یورینیم کے حوالے سے اور ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے تو ایک بڑے لمبے عرصے سے یہ ٹینشن چل رہی ہے، مین بون آف کنٹینشن ہے ہی وہی، لیکن اس میں ایک ہمیں سرا یہ ملتا ہے کہ جس وقت یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس سے پہلے جو بات چیت ہو رہی تھی اس میں بڑی حد تک ایک کنسنسس آ گیا تھا، بلکہ ایرانینز کا جو بہت زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا تھا، وہ تھا ہی اس وجہ سے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بڑی حد تک اس معاملے پر اپنے ہاتھ اٹھا لیے تھے اور امریکہ کی شرائط مان لی تھی، اس کے باوجود ان پر حملہ کیا گیا، تو ان کو تھوڑا سا ڈر تھا دوبارہ ٹیبل پر آنے سے۔ لیکن اگر ہم دوبارہ اسی طرف جاتے ہیں تو میرے خیال سے یہ معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن جنگ کے بعد اب ایران کیا چاہے گا کہ وہ اس معاملے میں تبدیلی لے آئے، یہ بات چیت ہوگی، لیکن اوور آل ایک کنسنسس تو ایران میں ہمیشہ سے رہا ہے
کہ جوہری پروگرام کی طرف نہ جائیں. آپ جانتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی شہید ان کی بھی اس حوالے سے فتویٰ ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ نیوکلیئر پروگرام کسی بھی ملک کا ہو وہ اس دنیا کے لیے خطرہ ہے اور اس لیے اس کی طرف ایران کو نہیں جانا چاہیے. جو میزائل پروگرام ہے وہ آیا ہی آلٹرنیٹ کی صورت میں تھا کہ ہم نیوکلیئر کی طرف نہیں چاہتے, ہم میزائل پروگرام کو اپنا زیادہ ایڈوانس کرتے ہیں, جس کا ہم نے دیکھا کہ اس جنگ میں بہت فائدہ بھی ہوا ہے ایران کو. لیکن یہ بھی احساس ہوا ہے وہاں پر کہ اگر ایک نیوکلیئر پاور ہوتا ایران تو شاید معاملہ اس نہج تک نہ پہنچتا, کیونکہ نیوکلیئر موسٹلی ڈیٹرنس کے لیے استعمال ہوتا ہے, بلکہ ہوتا ہی ڈیٹرنس کے لیے ہے. تو کیا وہ ڈیٹرنس رکھنے کے لیے اب ایران میں کوئی تبدیلی آ گئی ہوگی؟ یہ میرا نہیں خیال کہ اتنی جلدی تبدیلی آ سکتی ہے, لیکن یہی بات بات چیت میں ہوگی. پریشر ٹیکٹک کے لیے ضرور تھوڑا وقت لگ سکتا ہے اس میں, لیکن یہ پوائنٹ مجھے لگتا ہے مور اور لیس حل ہو جائے گا. لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ گارنٹی کون دے گا کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا ایران کے اوپر, کیونکہ ایران کی جو چپکلش ہے وہ آج سے تو نہیں ہے, کئی عرصے پرانی ہے. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گارنٹیز موجود ہیں, لیکن لانگ ٹرم یہ گارنٹی کس طرح لے کی جائے گی؟ سینکشنز کیا کمپلیٹلی ختم ہو جائیں گی؟ یہ ایک سوال ہے. اگر سینکشنز اٹھ جاتی ہیں ایران سے تو پھر تو بڑی حد تک مجھے لگتا ہے کہ ایران کے لیے ایک ون ون سچویشن ہو جائے گی. کئی سالوں سے ان کے پاس سینکشنز ہیں, وہ اگر اٹھ جائیں, نیوکلیئر کے حوالے سے تو پہلے بھی وہ ٹینشن میں تھے, اب بھی رہیں گے, لیکن سینکشنز کا اٹھ جانا ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور پھر آپ ایران کو بھی تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ چائنا کا بھی اب رول تو کھل کر پاکستان نے بھی ایکنالج کر لیا, امریکہ نے بھی اور ایران نے بھی, رشیا نے اس کے حوالے سے بات کی ہے. تو معاملہ بہت سارے ممالک اب اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں آج تھرو آؤٹ بات چیت جاری رہی ہے. بہت بزی ڈے گزار پرائم منسٹر نے بھی, کل کا دن بھی بہت بزی ہونے جا رہا ہے. تو جب اتنی زیادہ اٹینشن ہے, اتنی زیادہ ویل وشرز ہے, اسپوائلرز ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں اس وقت میں اسپوائلرز کم ہے, تقریباً زیادہ تر سب لوگ یہی چاہتے ہیں کہ دنیا میں امن ہو, کیونکہ یہ بات اچھی طریقے سے باور ہو گئی ہے کہ اگر یہ جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو پھر دنیا ایک سٹینڈ اسٹل پہ چلی جائے گی. ہم نے اتنے سے دنوں میں دیکھ لیا کہ اکانومی کس بری طریقے سے متاثر ہوئی ہے دنیا کی, تیل کی قیمتیں کہاں سے کہاں تک گئی ہیں. اس طرح سے اگر کچھ دن اور چلتا تو آپ کی پاور شارٹیج ہو جاتی, آپ کی تیل کی کمی ہو جاتی, دنیا ایک ایسے نقطے پر آ کے پہنچ جاتی جہاں سے واپس جانا مشکل ہو جاتا. تو کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ دنیا کو آپ دوبارہ اس طرف لے کے جائیں. اس کی ایک بھرپور کوشش ہوگی بات چیت کی, اور امید ہے کہ بڑی حد تک معاملات جو کہ بیک گراؤنڈ میں طے ہو چکے ہیں وہ اسپوائلرز آئے. آپ نے لیبنان کا پوچھا, وہ میں بتاتی چلوں کہ جو پرائم منسٹر کی پہلی ٹویٹ آئی تھی ایکس کے اوپر, جو انہوں نے میسج کیا تھا, اس میں انہوں نے کلیئرلی یہ بات لکھی تھی کہ لیبنان میں لاسٹنگ پیس ہماری ان بات چیت کا حصہ ہوگا. اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے لیبنان پر حملے ہوئے. ایران یہ خود یہ بات اکنالج کرے ہیں ان کے نائب وزیر خارجہ کہ ہم لوگ اس کا جواب دینے لگے تھے, لیکن پاکستان نے ہمیں روکا, اور پاکستان کی یہ میسج امریکہ کو بھی پہنچا دی گئی کہ بات چیت میں لیبنان اس بات چیت کا جزوی حصہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے بھی پھر اسرائیل کو یہ کنوے کر دیا ہے کہ لیبنان کے حوالے سے سیز فائر کی طرف جانا ہوگا, اور آپ نے دیکھا ہے کہ اسرائیل رک گیا ہے ان حملوں سے فار دا ٹائم بھی. لیکن ظاہر ہے اسپوائلنگ کے لیے ضرور دوبارہ وہ کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے. ہم نے دیکھا اس نے غازہ کا بھی سیز فائر وائلیٹ کیا ہے کئی دفعہ, لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ اسپوائلر سے نظریں ہٹا کر, کیونکہ اس وقت امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ بات چیت کامیاب ہو. بڑی سختی سے امریکہ کی طرف سے میسیجنگ کر دی گئی ہے اسرائیل کو. اور دوسرا جو ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سیاسی محاذ پر بھی امریکہ اور اسرائیل دونوں ہی بزی ہونے جا رہے ہیں. امریکہ کے اندر بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس وقت عروج پہ پہنچ رہی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشنز آنے والے ہیں, جس کا پہلے ہی پریشر ہے. امپیچمنٹ کا خود پریزیڈنٹ بتا چکے ہیں بار بار کہ اگر میں یہ مڈ ٹرم الیکشن نہیں جیتتا ہوں مجھے بار بار امپیچمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو نائب صدر پاکستان آ رہے ہیں وہ کانٹیسٹنٹ ہے نیکسٹ امریکن الیکشن میں کینڈیڈیٹ بننے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی ریپبلکن کے لیے. سو بہت کچھ پولیٹیکل ہو رہا ہے, اور کیونکہ اس کا بھی ایک پریشر ہے. اسرائیل میں سنڈے سے پولیٹیکل معاملات گرم ہونے جا رہے ہیں. نیتن یاہو کے حوالے سے پہلے ہی بہت سارے معاملات ہیں جو کہ دبے ہوئے ہیں. ان کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں, ان کے اوپر کمپیسنسی کے چارجز ہیں.
اب اس جنگ کے حوالے سے بھی سوالات اٹھیں گے. سو پولیٹیکلی بھی یہ لیڈرز جو کہ بہت انوالو رہے ہیں اس جنگ میں وہ اب انگیج ہو جائیں گے اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس میں. تو امید کرتے ہیں کہ وہ چاہیں گے کہ اس جنگ سے ہم نکلیں تاکہ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ توجہ دے سکیں.